السلام علیکم۔ رشید ارشد آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گلگت بلتستان کونسل کے انتخابات کے حوالے سے جو میری پٹیشن دائر ہے، اس حوالے سے ضروری سمجھتا ہوں کہ چند ضروری وضاحتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ سامنے آ رہا ہے کہ بالخصوص تحریک انصاف گلگت بلتستان کے کچھ اچانک فٹافٹ سینئر رہنماؤں کی طرف سے کہ نون لیگ کے دور میں کونسل کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوا، تو اب کیوں رشید ارشد اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت نون لیگ نے کونسل کے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے کروائے، اس وقت آئین پاکستان اس حوالے سے سائلنٹ تھا، خاموش تھا، اور اب چونکہ گزشتہ کچھ مہینے یا 5-6 مہینے قبل سینٹ آف پاکستان کے الیکشن ہوئے، تو اس پہ ایک ریٹ سپریم کورٹ میں گئی تھی شو آف ہینڈ کے خلاف۔ تو اس ریٹ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ وضاحت کی کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے عدم اعتماد کے علاوہ کسی بھی قسم کا الیکشن وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہوگا۔ شو آف ہینڈ آئین پاکستان کے متصادم ہے اور خفیہ رائے دہی سے ہوگا۔ تو یہ وضاحت تو یہاں پہ مکمل ہو گئی کہ آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے میں اپنا ہائی کورٹ آف اسلام آباد میں گیا ہوں۔ ہمارا جو گلگت بلتستان کا آرڈر ہے، اس میں 2 وضاحتیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی پاکستان کی طرح کوئی بھی آئین، کوئی بھی قانون شریعت کے خلاف نہیں بن سکتا، قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا ہے۔ اور دوسری وضاحت یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں کوئی بھی قانون آئین پاکستان کے متصادم نہیں بن سکتا ہے۔ میں اسی شک کو لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہوں اور میں نے شو آف ہینڈ کو چیلنج کیا ہے، اور کیس چل رہا تھا گزشتہ کوئی 10-15 دن سے، لیکن جب کیس عدالت میں زیر سماعت تھا تو الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے 12 نومبر کا شیڈول جاری کیا۔ اس سے پہلے 3 دفعہ یہ شیڈول منسوخ ہو گیا، پھر نئی تاریخ آ گئی، اور میرے خیال میں 2 کے 3 دنوں میں 3 سے 4 لیٹر جاری ہوئے۔ یہ ایک عجیب تماشا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن اس صورتحال میں جب کیس عدالت میں تھا تو تحریک انصاف اور الیکشن کمشنر نے یہ شیڈول جاری کیوں کیا، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سب کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ کونسل الیکشن کے حوالے سے اور بہت سارے ایشوز پہ تحریک انصاف گلگت بلتستان کے 5 گروپ بن چکے ہیں۔ تحریک انصاف کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کا واحد راستہ یہ تھا کہ الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے اور سب کو آن بورڈ لیا جائے۔ اس وقت گلگت بلتستان میں 5 گروپس کام کر رہے ہیں: سیف اللہ نیازی گروپ، گنڈاپور گروپ، وزیر اعلیٰ خالد خورشید گروپ، گورنر راجہ جلال گروپ، اور سینئر وزیر راجہ زکریا گروپ، فتح اللہ گروپ۔ تو یہ تقریباً 6 گروپ ہو گئے، چوری 5 میں کہا تھا 6 گروپ۔ اس وقت 6 گروپ ہیں، اور تحریک انصاف یہ کی صورتحال یہ ہے کہ یوتو میں دال بانٹنے والی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اس تمام صورتحال سے بچنے کے لیے شیڈول کا اعلان کیا گیا، اور مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ کونسل کے الیکشن کے اس کے لیے ٹکٹ کے لیے بہت سارے امیدواروں نے بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور جب یہ الیکشن لیٹ ہوئے، جن لوگوں نے مبینہ طور پر اپنا سرمایہ لگایا تھا، انہوں نے بھی مطالبہ شروع کیا کہ ہمارا سرمایہ ہمیں واپس کیا جائے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف جو تبدیلی کے نام پہ آئی تھی، اس نے شروع دن سے ہر حوالے سے منڈی سجائی ہوئی ہے، اور تحریک انصاف کے جو حقیقی کارکنان ہیں ان کو دیوار سے لگایا۔ میں اس پارٹی کی کیسے بات کروں جس پارٹی کا قائم مقام صدر الیکشن کے اسے گلگت بلتستان کونسل کے الیکشن سے باہر ہے، اور اس کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا ہے۔ حشمت اللہ خان جیسے سینئر ترین لوگ، صابر حسین، ظہیر الدین بابر، پروفیسر اجمل، بہت سارے نام ہیں، میں نام ابھی سب کے یاد نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جماعت کی یہ حالت ہو کہ اس میں
اسمبلی ٹکٹوں سے لے کے کونسل ٹکٹوں میں تمام جو ہے نا وہ پنچھی باہر سے لائے جائیں، خرید و فروخت ہو، تو وہ جماعتیں کس طرح دوسری جماعتوں پہ اعتراض کر سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ آج جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب نے ہمارے اس پہ جب ہماری پیشی تھی تو ہمارے وکلاء حفیظ الرحمان ایڈوکیٹ صاحب اور ڈاکٹر عمران صاحب نے معزز عدالت کو یہ بتایا کہ چونکہ ہمارا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے، لیکن دوسری طرف الیکشن کمشنر نے 12 نومبر کا شیڈول جاری کیا ہے، جس پر معزز جج صاحب نے کہا کہ وفاق کو میں نوٹس جاری کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اپنا جواب داخل کروائے، اور ہم 12 نومبر سے پہلے انشاءاللہ اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ اب یہ متوقع فیصلہ کیا ہوگا قانون و آئین کی روشنی میں؟ تو وہ بالکل صاف واضح ہے کہ اس کے حوالے برعکس سے کوئی وفاق کے پاس کوئی قانونی دلیل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے وضاحت کر چکا ہے کہ سوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے عدم اعتماد کے الیکشن کے علاوہ کسی بھی قسم کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے اور خفیہ رائے دہی سے ہوگا۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ انشاءاللہ یہ کیس ہم جیتیں گے اور کیس ہمارے حق میں آئے گا، آئین و قانون کے مطابق اس میں جیت ہماری ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب عدالت یہ فیصلہ دے گی انشاءاللہ کہ خفیہ رائے دہی کے ذریعے کرانے کے لیے قانون سازی کی جائے، تو پھر یہ سارا پروسیس انشاءاللہ الف سے شروع ہوگا، اور یہ گلگت بلتستان حکومت عدالت کے فیصلے کی روشنی میں صدر اور وزیر اعظم کو سمری بھیجے گی آئین میں قانون میں تبدیلی کے لیے، وہاں سے وہ قانون تبدیل ہو کے آئے گا اور پھر سے ایک نیا شیڈول جاری ہوگا اور نئی صف بندیاں ہوں گی، نئی ٹکٹیں ہوں گی، نئے امیدوار ہوں گے۔ اور اس میں ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ مبینہ طور پر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جن کی وجہ سے تحریک انصاف کے اصل کارکنان اس سے محروم ہو چکے ہیں، وہ ان کا بھی ایک ایشو ہے، اور پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات بھی ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف نے نہ صرف گلگت بلتستان کی عوام کو مایوس کیا ہے، بلکہ اپنے ان کارکنان کو بھی مایوس کیا ہے جنہوں نے دن رات ایک کر کے ان کو اقتدار کی سیڑھیوں سے آشنا کروایا تھا۔ تو بہرحال ہم امید کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ ہمارا کیس اتنا مضبوط ہے کہ 12 نومبر سے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ وہیں آئین و قانون کے مطابق ہوگا جو ہمارے حق میں ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔